کہ علم کیا ہے بیسیکلی اور اس کی بنیادی تقسیم کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم بنیادی طور پر جاننے کو کہتے ہیں، کسی شے کے بارے آپ کتنا جانتے ہیں، اور تخلیقی طور پر اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک علم ہے ہر ذی روح کو فطری طور پر عطا ہوتا ہے زندہ رہنے کے لیے، وہ انسان میں بھی ہے، ہر جاندار میں، ہر جانور میں بھی۔ آپ دیکھتے ہیں مچھلی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے کوئی تیرنا سکھاتا نہیں، اس کا فطری علم ہے۔ جانور کا، گائے بھینس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کا دودھ تلاش کر لیتا ہے، اسے پتہ ہے میری زندگی کا سبب ہے۔ اسی طرح انسان کے بھی بعض علوم فطری ہوتے ہیں جو زندگی کے لیے ضروری ہیں، وہ ہر ذی روح کو عطا ہوتے ہیں۔ دوسرا علم ہوتا ہے کسبی، جو علم حاصل کیا جاتا ہے۔ مثلاً آپ مچھلی کو بھی کئی کرتب کرتے دیکھتے ہیں، وہ اسے سکھائے جاتے ہیں۔ فطری تو ہوتے تو سب میں ہوتے، وہ کسبی علم ہوتا ہے، اور اس کی حدود ہیں ہر جانور کی اپنی استعداد کے مطابق، اور اس کی حقیقت جو ہے وہ استعداد انسان کو دی گئی ہے کہ اس کے علموں کی کوئی حد نہیں ہے کہاں تک وہ حاصل کرتا ہے۔ آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کی انتہا ہو گئی ہے۔ علم کی انتہا نہیں ہے۔ اور کسبی علم جو ہے، جو کسب یعنی کہ جو محنت سے آپ حاصل کرتے ہیں، اسے کسبی علم کہیں گے۔ جی، کسبی علم کتنی طرح کے ہیں؟ کسبی علم کی نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا ہے، کسبی علم کو آپ نے فرمایا العلم، the knowledge۔ کلی علم جو ہے فرمایا العلم و علمان، اس کے دو حصے ہیں، علم الادیان و علم الابدان، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کی کسبی یہ جو علم ہے حصول کی حاصل کیا جاتا ہے، کسبی اور حصولی، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ اس کا علم الادیان ہے، یعنی عقائد، نظریات، ذات باری کے بارے جاننا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے، آخرت کے بارے، اور اعمال کی جزا و سزا کے بارے جاننا، یہ سارا علم الادیان ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں نارمیٹو سائنسز۔ اور یہ حضور نے پہلا حصہ فرمایا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو اولیت دی، علم الادیان کو اولیت دی ہے۔ اور دوسرا علم ہے علم الابدان، فزیکل سائنسز، چیزوں کا علم، کیسے بنتی ہیں، کیسے استعمال کی جاتی ہیں، کیا نفع ہے، کیا نقصان ہے، یعنی فزیکل تھنگس کا جو علم ہے وہ سارا اس میں آ جاتا ہے۔ تو مکمل علم جو ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ عقائد و نظریات، یا آپ کہہ سکتے ہیں دین کا علم، دنیا و آخرت، دنیا کے اعمال کا آخرت میں نتیجہ کیا ہوگا، یہ سارا جوڑ کے اسے علم الادیان کہیں گے۔ اور دوسرا فزیکل سائنسز کا علم الابدان۔ اچھا، اس میں چونکہ ہمارے پروگرام کا جو نام ہے وہ بھی المرشد ہے، اور مرشد کا مطلب رہنمائی کرنے والا، استاد، سیدھا راستہ دکھانے والا۔ استاد اور علم، اس کا کیا تعلق ہے، اور یہ اتنا سختی سے کیوں کہا گیا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں اس کے لیے چین جانا پڑے، اور یہ کون سا علم ہے جس کے لیے؟ یہ محاورتاً ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چین عرب سے اس وقت بہت دور سمجھا جاتا تھا، اور عرب میں منڈیاں لگتی تھیں، اور ان میں مغرب سے بھی لوگ آتے تھے، اور مشرق سے بھی، ہندوستان سے بھی لوگ جاتے تھے، اور چین سے بھی جاتے تھے۔ تو جتنے لوگ وہاں جمع ہوتے تھے اس سے بہت زیادہ دور ان ممالک میں چین تھا۔ تو محاورتاً حضور نے فرمایا کہ خواہ چین بھی جانا پڑے، یعنی جتنا بھی لمبا سفر کرنا پڑے تو علم حاصل کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کریم نے جو عظمت دی ہے اس کی بنیاد علم ہے،
جتنا علم وہ حاصل کرتا ہے اتنا اس کی جو زندگی اور اس کی فکر اور اس کا کردار وہ پالش ہوتا جاتا ہے اور وہ خوبصورت انسان بنتا چلا جاتا ہے۔ تو اگر وہ پالش نہ ہو تو پھر حیوان میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، محض کھانا کھایا سو گئے، بچے پیدا کیے مر گئے، اس لیے علم کی تاکید کی گئی۔ اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جب دین کو پڑھتے ہیں اور پھر اس میں پھر دیگر چیزیں بھی پڑھتے ہیں تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے پڑھنے کا سٹائل ٹھیک نہیں ہوتا یا ان کو یہ علم نہیں ہوتا کہ ہم نے علم حاصل کیسے کرنا ہے، کیا وجوہات ہوتی ہیں اس میں؟ دو باتیں ہوتی ہیں اس میں۔ ایک تو جو آپ نے پہلے فرمایا کہ استاد یا مرشد، تو ہر پڑھا ہوا آدمی استاد نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس لوگ ہوتے ہیں بہت علم حاصل کرتے ہیں اور آگے پڑھا بھی سکتے ہیں، لیکن انہیں کہا جائے تو وہ لیکچر نہیں دے سکتے۔ بعض بہت پڑھے لکھے آدمی ہوتے ہیں، تصنیف کر سکتے ہیں، پڑھا نہیں سکتے، لیکچر نہیں دے سکتے، کتاب لکھ لیتے ہیں۔ تو استاد کے لیے یہ خصوصیت ضروری ہے کہ وہ علم حاصل بھی کرے اور علم منتقل کرنے کی استعداد بھی رکھتا ہو۔ تو ہمارے ہاں بنیادی طور پر یہ نہیں دیکھا جاتا، ہم سمجھتے ہیں یہ آدمی اس کے پاس یہ ڈگری ہے، یہ استاد ہے، یہ ضروری نہیں۔ استاد کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس سند بھی ہو، وہ پڑھا لکھا بھی ہو اور علم منتقل بھی کر سکتا ہو۔ بنیادی غلطی تو یہاں سے ہوتی ہے۔ دوسری بہت بڑی غلطی جو ہوتی ہے وہ حصول علم میں ہوتی ہے، چونکہ دین کا علم جو ہے وہ دماغ میں سماتا نہیں ہے، دماغ اس کا تجزیہ صحیح نہیں کر سکتا۔ دماغ جب وہ دل میں سماتا ہے تو پھر دماغ اس کی اچھی بری چیزیں دیکھ سکتا ہے، اس کی اچھائیاں دماغ پر عیاں ہوتی ہیں۔ تو اگر دل میں نہ جائے تو پھر جیسے آپ دیوار پر پانی مار رہے ہیں، اس کے اندر تو اس کا کوئی اثر نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ چونکہ ذرائع علم جو ہیں وہ بنیادی طور پر قرآن کریم نے 3 بتایا۔ اخرج من بطون امہاتکم لا یعلمون شیئا، تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ پھر تمہیں السمع والبصر والافئدہ، 3 چیزیں بنیادی عطا کی، سمع، بصارت اور افئدہ، نہاں خانہ دل کا انتہائی گہرائی میں ایک نقطہ۔ تو ہم سمع کو بھی استعمال کرتے ہیں، بصر کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو کتنے لوگ ملے ہیں جنہوں نے دل میں بھی علم کو سمویا ہو، دل سے علم حاصل کیا ہو؟ اچھا، اس میں حضرت صاحب دل کی جو بات ہے، یہ جو سائنسی لوگ ہیں جو سائنس کے اندر جو تحقیقات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دل کا کام صرف پمپنگ کرنا ہے، بلڈ کو سرکولیٹ کرنا ہے۔ دل سوچ نہیں سکتا، دل کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسی کیپیسٹی نہیں ہے کہ دل کسی حوالے سے کسی علم کو حاصل کر سکے، یا دل کے اندر کوئی خواہش۔ یہ محاورتاً استعمال ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ جتنا کچھ بھی ہوتا ہے یہ دماغ سے ہوتا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن کا سائنس نے شروع میں انکار کیا، لیکن آج وہ اس کا اقرار کر رہی ہے۔ تو شاید کبھی جا کر بڑی دیر بعد اس تک بھی پہنچے اور اس کا بھی اقرار کر لے، لیکن یہ ایسی بات ہے کہ اس پہ اسے دیر لگے۔ خالق کائنات نے اس کو بنیادی نقطہ حصول علم کا قرار دیا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ وہی الہی جو نازل ہوئی انبیاء پہ نازل ہوتی ہے، تو انبیاء بے مثل انسان ہوتے ہیں، کوئی غیر نبی ان کی مثال نہیں ہوتا اپنے تخلیقی طور پر، اور ان میں جو استعداد ہوتی ہے حصول وحی کی اور کلام باری کی اور ذات باری سے ہم کلام ہونے کی، یہ غیر نبی میں نہیں ہوتی۔ ان پر بھی جب وحی آتی ہے تو قلب پر آتی ہے، دماغ پر کیوں نہیں آتی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ عالی بھی بے مثال ہے، جیسے آپ کی ذات بے مثال ہے مخلوق میں، تو آپ کے بھی دماغ پر تو نہیں آئی۔ علی قلبک، آپ کے قلب پر ہم نے وہی نازل کی۔ تو قلب، یہ جو سائنس والے کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، جو فزیکل سٹرکچر ہے قلب کا، اور جو ایک لوتھڑا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوشت کا ایک لوتھڑا ہے،
تو یہ واقعی پمپنگ سٹیشن ہے اور یہ خون پمپ کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک لطیفہ ربانی ہے جسے قلب کہا گیا، جسے انگریزی والے بھی سیٹل ہارٹ تک تو پہنچ گئے ہیں، کہتے ہیں سیٹل ہارٹ کے، اس کے اندر یعنی ابھی ان کی تحقیقات مکمل نہیں ہے، نہیں، وہ ابتدا میں ہیں، وہ ابھی ابتدا میں ہیں کہ اب وہاں یہاں تک پہنچے، کہتے ہیں دیر از اے سیٹل ہارٹ ان دا ہارٹ، یعنی کہ وہ اندر والے دل تک پہنچ گئے ہیں، اب اس کی تحقیقات خصوصیات کیا ہیں، اس کے درجات کیا ہیں، اس تک نہیں پہنچے۔ تو یہ جو جس علم کو حضور نے فوقیت دی، اولیت دی، علم الادیان، اس کے حصول کے لیے وہ سیٹل ہارٹ چاہیے کہ وہ یہ دل میں اترے۔ اچھا، علم الادیان سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، ادیان چونکہ جمع ہے، یا دین کی جمع اور مذاہب کو پڑھنا، یا تو جو مذاہب کو نہیں پڑھتا اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے، چونکہ وہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا اس لیے وہ مسلمان ہے، تو اس کا مسلمان ہونا، مسلمان تو ہے الحمدللہ، یہ تو اسی کے برعکس کہ وہ لوگ جو کافروں کے گھر پیدا ہوتے ہیں، جو کسی دوسرے مذہب کے گھر پیدا ہوتے ہیں اور وہ بھی مذاہب کو نہیں پڑھتے، تو اس کا مطلب کہ ان کا تو پھر کوئی قصور نہ ہوا، انہوں نے نہیں، قصور تو ہے کہ انہیں پڑھنا چاہیے تھا، اللہ نے پڑھنے کی استعداد دی ہے، وہ استعداد کو کیوں ضائع کرتے ہیں؟ ایک مسلمان بھی ہے، وہ مطالعہ نہیں کرتا، علم حاصل نہیں کرتا، تو وہ فضیلت اس کو نہیں ملے گی جو عالم کو ملے گی۔ مسلمان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ مذاہب کا مطالعہ کرے، بالکل۔ اور حقیقی اسلام یہ ہے کہ آپ مطالعہ کر کے، تحقیق کر کے اس پہ مطمئن ہوں کہ یہ حقیقت ہے اور اسلام ہی حق ہے اور میں اس کو اختیار کرتا ہوں۔ حضرت صاحب، اسی بات کو یہیں سے دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین محترم، ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین محترم، ہم بات کر رہے تھے علم کے حوالے سے، اور بات پہنچی تھی کہ علم الادیان یعنی کہ تمام مذاہب کا علم حاصل کرنا، یہ نہ کہ دیگر مذاہب کے لیے لازم ہے بلکہ یہ مسلمانوں کے لیے بھی لازم ہے، اور ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ دیگر مذاہب کا مطالعہ کیا کریں۔ ناظرین محترم، اس موقع پر میں آپ کو بھی اس پروگرام میں شامل کرتے ہوئے آپ کے لیے ایک سٹپ آپ ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ ای میل ایڈریس ہے almurshid313@hotmail.com۔ اس پہ آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں اور ان سوالات کو ہم اس پروگرام کے ذریعے آپ تک ان کے جوابات پہنچائیں گے۔ اور اسی طرح سے ٹیلی فون نمبر آپ نوٹ کر لیجئے 0333455021۔ اس ٹیلی فون نمبر پر آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ کا سوال ہو وہ آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں حضرت صاحب کہ اگر ایسا تو نہیں کہ جو لوگ بین المذاہب یا دیگر مذاہب کا مطالعہ کرنے جائیں گے ان کا اپنا ایمان لڑکھڑا جائے گا؟ اگر ان کا علم افیدہ یا دل میں نہیں ہوگا، دل زندہ نہیں ہوگا، تو یقیناً ایسا ہوگا۔ یعنی تینوں ذرائع اگر استعمال کریں گے تو کبھی نہیں ہو سکتا، چونکہ دل اسی کو قبول کرے گا جو سچائی ہوگی۔ لیکن اگر اس کی طرف سے غافل ہوں گے اور صرف سمع اور بصارت سے کریں گے تو پھر ان کے بھٹکنے کا امکان زیادہ ہوگا۔ یعنی کہ یہ طے بات ہے کہ علم حاصل کرنے کے 3 ذریعے ہیں، تینوں استعمال کیے اور تینوں اگر استعمال کیے جائیں گے اور تو بات بنے گی۔ اس میں اہمیت سب سے زیادہ جو ہے وہ دل کی ہے، لطیفہ قلب کی ہے، کہ جب تک وہ ادراک نہیں کرے گا، وہ بیدار۔ اب آپ سمع بصارت کو بھی تو دیکھیں، آپ بیدار کرتے ہیں نا، ہر آدمی کی نظر وہاں نہیں پہنچی ہوتی، ہر آدمی وہ بات نہیں سن سکتا جو استاد اسے سکھاتا ہے، جو ٹیچر اسے دکھاتا ہے، تو اس سے جو کچھ وہ سیکھتا ہے وہ از خود تو نہیں سیکھ سکتا۔ اسی طرح کوئی استاد چاہیے جو اس لطیفہ قلب کو بھی جگائے اور اس کو بھی وہ روشنی دے اور یہ بھی اس سیکھنے اور سمجھنے کے قابل ہو، تو پھر بات برابر برابر چلے گی۔ اور ایک ہے جو آپ پوچھ رہے تھے، بات چل رہی تھی بائی برتھ مسلمان ہونا، یہ ایک بڑی سعادت ہے الحمدللہ، والدین کا مسلمان ہونا، بائی برتھ مسلمان ہونا، وہ مسلمان ہے، اسے سارے اسلامی حقوق حاصل ہیں۔ لیکن اگر وہ بالغ ہو کر خود تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، مذاہب عالم کو دیکھتا ہے، اسلام کو پڑھتا ہے اور سلیکٹ کر کے پھر اسلام اختیار کرتا ہے، تو اس کا درجہ بہت بلند ہے۔
اچھا، اس میں استاد کی جب ہم بات کر رہے تھے تو استاد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص نے آپ کو ایک لفظ بھی بتایا ہے تو آپ اس کی عزت کریں، اس کا احترام ہاں، یہ تو ٹھیک ہے، آپ نے اس سے ایک لفظ تو سیکھا، لیکن ہر شخص استاد بن نہیں سکتا، استعداد نہیں ہوتی۔ اچھا، میرا سوال یہاں پر ایک اور ہے کہ کون سا لفظ اس نے بتایا ہے تو ہم اس کی عزت کریں؟ استاد ایسا بھی تو کوئی شخص کوئی ایسا بھی لفظ بتا نہیں، سکتا لفظ سے مراد کہ یہ جو غلط لفظ ہو تو لفظ دوسری طرف بےراہنمی کی لفظ سے مراد یہ جو آپ کی زندگی میں تعمیری کام کرے۔ تخریب کا تو استاد کوئی نہیں ہوتا، تخریب تو از خود ہوتی رہتی ہے، اور کوئی استاد مل جائے تو بہت زیادہ ہوتی ہے، اسے استاد نہیں کہتے۔ استاد وہ ہوتا ہے جو آپ کو کوئی ایک لفظ بھی بتائے، ایک جملہ بھی بتائے جو آپ کی زندگی میں تعمیری کام کرے، بہتری کی طرف لے کے جائے۔ اچھا، علم حاصل کرنا، علم الادیان اور علم الابدان کی بات ہو رہی تھی، تو علم الادیان ہی حاصل کرتے 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 انسان کی زندگی گزر جاتی ہے، یا پھر علم الابدان کی طرف اگر چلا جاتا ہے تو وہی علم حاصل کرتے کرتے انسان کی زندگی ان میں یہ فرق ہے کہ علم الادیان جو ہے یہ ملٹیپل پرپسز دیتا ہے، یعنی یہ جب آخرت کی بات کرتا ہے یا اللہ کی ذات صفات کی بات کرتا ہے، اس کی رحمت کرم کی بات کرتا ہے، اس کی قدرت کی بات، تو اسے علم الابدان کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے۔ یعنی علم الادیان میں یہ فضیلت ہے کہ جب یہ بات کرتا ہے نا اللہ کی قدرت کی، اس کی رحمت کی، اس کی صفات کی، اس کی تخلیق کی یا آخرت کی، تو ہر سٹیپ پر اسے علم الابدان سے ریلیٹ کرتا ہے۔ تو جب آپ علم ادیان کی طرف جاتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ آپ کو علم ابدان کے ساتھ ہر چیز کو ریلیٹ کر کے بتاتا جاتا ہے کہ آپ کا نظریہ کیا ہوگا، یہ علم الادیان ہے، اس کے مطابق آپ عمل کیا کریں گے، یہ علم الابدان ہے۔ تو یہ دونوں کو لے کر چلتا ہے، اس لیے اس میں بھٹکنے کا امکان نہیں ہوتا۔ جب کوئی علم الابدان کو صرف پڑھتا ہے ادیان کو چھوڑ کر، تو چونکہ وہ آخرت سے، اس کے نتائج سے، عظمت باری سے بحث نہیں کرتا، صرف فزیکل سٹرکچر کو لے کر، اس کے جو فزیکل معاملات ہیں، مادی معاملات ہیں، لے کر چلتا ہے، تو اس میں امکان ہوتا ہے کہ آدمی اسی میں غرق ہو جائے اور اس کے لیے فرصت ہی نہ بچے۔ اچھا، اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں حضرت صاحب کہ جس طرح سے ہومیوپیتھک میڈیکل ڈاکٹر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ایلوپیتھک کوئی چیز نہیں ہے، ایلوپیتھک والے کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھک تو صرف ڈرامہ ہے۔ اسی طرح ہم اس میں آ کے دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو علم الادیان سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس میں نالج حاصل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علم الابدان والے کوئی چیز نہیں ہے، وہ فارغ ہیں، اور علم الابدان والے کہتے ہیں کہ یار وہ تو پتہ نہیں کیا لوگ ہیں، اصل میں تو یہ چیز ہے۔ علم الابدان والوں کو تو میں زیادہ الزام نہیں دوں گا، چونکہ علم الابدان بحث ہی صرف مادیت کو کرتا ہے، لیکن علم الادیان والوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ علم الادیان سارا تو اسی مادی کائنات سے بحث کرتا ہے۔ علم الادیان جتنی بحث کرتا ہے وہ ہر قدم پر ساتھ مادی زندگی کو لے کے چلتا ہے۔ عقیدے میں وہ کہتا ہے یار اپنے بدن کی یہ اصلاح کرو، اپنے دماغ میں یہ بات بٹھاؤ، عمل کی ہوتی ہے تو کہتا ہے یہ بات اچھی ہے، یہ کھانے کے لیے حلال ہے، تو وہ تو سارا یعنی وہ تو مادی علوم کو ساتھ لے کے چلتا ہے علم الادیان جو ہے۔ اچھا، ایک بار پھر میں اس طرف آؤں گا کہ علم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ تین ہیں، اور ان تینوں میں جو سب سے اہم ذریعہ ہے وہ قلب ہے، وہ قلب ہے۔ یعنی کہ اگر کسی کی سماعت نہیں ہے، اگر کسی کی بصارت نہیں ہے، دل زندہ ہے تو اور اس کا دل زندہ ہے تو وہ علم حاصل کر سکتا ہے۔ کیسے؟ یہ دل جو ہے جی، یہ جب زندہ ہوتا ہے تو یہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اور اس کو وہ ذرائع بھی میسر آ جاتے ہیں جو مادی وجود کو ہیں۔ بات اس کے زندہ ہونے کی ہے، اور جب دل زندہ ہو کر دیکھتا ہے تو پھر یہ صرف مادی دنیا کو نہیں دیکھتا، یہ آخرت کو بھی ساتھ دیکھتا ہے، ان حقائق تک بھی اس کی نظر جاتی ہے، اور اس کے علوم میں بہت زیادہ وسعت آ جاتی ہے۔ اگر دل اگر زندہ ہو، کوئی علم حاصل کرنا چاہیں تو آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے تو جگہ جگہ آپ کو ملے گا کہ یہ لوگ جاہل ہیں، یہ لوگ بے مراد ہیں، یہ لوگ، اس لیے کہ ہم نے ان کے دلوں کو مردہ کر دیا۔
بالکل. جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر قرآن کریم کہتا ہے کہ ان کے کان بھی گنگے بہرے ہو گئے، ان کی زبان بھی گنگی ہو گئی، ان کی آنکھیں بھی اندھی ہو گئی، حالانکہ وہ کان ان کے سلامت ہیں، بات کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. وہ فرماتا ہے ان کو اچھائی اور برائی اور بھلائی میں تمیز نظر نہیں آتی، تو ان کے دیکھنے کا کیا فائدہ؟ بھلی بری بات میں تمیز نہیں کر سکتے تو ان کا سننا نہ سننے کے برابر ہوا. جب انہیں نفع نہیں دیتا، دیکھیں نا، دیکھا جاتا ہے اپنے نفع کے لیے، سنا جاتا ہے اپنے نفع کے لیے، بات کی جاتی ہے جس سے کچھ حاصل ہو. تو جب سنیں بھی، دیکھیں بھی، بات بھی کریں اور حاصل کچھ نہ، الٹا نقصان ہو، تو اسے قرآن کہتا ہے یہ گنگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں. یعنی جو نظر سے، بصارت سے، زبان سے جو کیفیت حاصل کرنا جو وہ نہیں کر پا رہے، ضائع کر رہے ہیں. تو جب دل زندہ. جیسا بھی ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارا ملک مسلمانوں کا ملک، الحمدللہ بڑی قربانیاں دی اور ایک الگ خطہ ہم نے لیا، الحمدللہ، صرف اس لیے کہ ہم آزادی سے اپنا اسلام یہاں پر پھیلا سکیں اور اس پہ عمل کر سکیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیمی نظام کے اندر تو صرف 2 ہی ذریعے استعمال ہو رہے ہیں، بصارت ہے یا سماعت ہے. یہ قلبی ذریعہ جو ہے، گزارش یہ ہے جی کہ ہم آزاد ہو گئے لیکن ہم آزاد ہو نہیں سکے. ہمیں یہ خوش فہمی ہے کہ ہم آزاد ہیں. آزادی ہوتی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جی سکیں. ہم جی رہے ہیں اسی کالونیل سسٹم کے تحت جو لارڈ کلائیو نے بنایا تھا. یعنی ہم کہنے کو آزاد ہو گئے، لیکن ہوا یہ کہ کچھ خاندان مالکوں کی جگہ، انگریزوں کی جگہ آ کر بیٹھ گئے اور باقی پورا ملک ان کا غلام ہو گیا، سلیب ہو گیا. چونکہ ہمارا سسٹم سلیوری ہے، جو انگریز نے سلیوری سسٹم بنایا تھا وہی چل رہا. ہم نے کوئی دستور بنایا، کوئی آئین بدلا، ہم نے کوئی عدالتی نظام بدلا، ہم نے کوئی تعلیمی نظام بدلا، ہم نے کوئی سیاسی نظام بدلا، کیا ہم نے کوئی معاشی نظام بدلا؟ اپنا بنایا؟ اگر نہیں بنایا تو انگریز اگر ہندوستان میں رہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہر مذہب کو بندہ ہر جگہ رہ سکتا ہے. فرق یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں جی رہے، اپنے دستور کے مطابق نہیں جی رہے، آپ کے ساتھ اپنے قانون اور دستور کے مطابق سلوک نہیں ہو رہا. جو رشتہ حاکم کا اور رعیت کا ہے وہ مالک کا اور غلام کا انگریز نے بنایا تھا، وہی چل رہا ہے. تو اس قرآن پاک فرقان حمید کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتے ہوئے ہم علم حاصل کرنے نکلتے ہیں تو ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا؟ اور اگر ہم بحیثیت حکمران کسی چیز کو امپلیمنٹ کرنا چاہیں تو پھر ہمیں کون سے قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے، قرآن پاک کے کون سے قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں قرآن پاک کرنا ہوگا کہ ہم اس سے دور نہ ہوں؟ قرآن پاک الحمدللہ اتنی باریک اور چھوٹی چھوٹی باتوں تک چلا جاتا ہے بحث کرتے ہوئے کہ دنیا کی کوئی دوسری کتاب ان باریکیوں کو نہیں دیکھتی. آپ اندازہ کریں کہ قرآن پاک تو تعلقات میں کیفیات تک کی بحث کرتا ہے کہ بھائی بھائی کا تعلق ہے، ماں بیٹے کا تعلق ہے، میاں بیوی کا تعلق ہے. تو قرآن کہتا ہے صرف زبانی اور ظاہرداری اور رکھو نہ ہو، دل کے ساتھ ہو. دنیا کا کوئی علم اس حد تک جاتا ہے کہ آپ کی کیفیات قلبی بھی جو ہیں وہ درست ہونی چاہیے. طریقے بتاتے ہیں علم الابدان والے، لیکن قرآن تو اس کی تہ تک اور اندر تک جاتا ہے اور ہر بات کو بہت باریکی تک دیکھتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے قرآن سے سمجھنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو اہمیت نہیں دیا. بولے تو ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو ثواب کے لیے کچھ پڑھ لیا، پتہ کوئی نہیں اس کا مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے. تو اس طرف ہمارا رجحان کم ہو گیا. ہم نے یہ صرف مولوی صاحب پر اور ان کے شاگردوں پر چھوڑ دیا، وہ پڑھتے رہیں سمجھتے رہیں. اور قرآن تو ہر انسان کے لیے، یعنی کمال مزے کی بات یہ ہے قرآن تو کافروں سے باتیں کرتا ہے اور ان سے بحث کرتا ہے کہ بھئی کیا کر رہے ہو تم، کیوں عظمت باری کو نہیں پہچانا؟ آپ دیکھتے نہیں جگہ جگہ کہتے ہیں یا ایھا الکافرون، اے انکار کرنے والو، اے بھاگنے والو، میرے پاس آؤ، بات کرو، سمجھو، بتاؤ تمہیں کیا اعتراض ہے، کیوں تمہیں ان چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی. تو جب کافروں سے بھی بات کرتا ہے تو مسلمان سے تو ہر بات کرتا ہے، طے کرتا ہے. تو کیا ہم نے کبھی قرآن سے باتیں کی ہیں؟
کبھی ہم نے اس طرح سے پڑھا ہے کہ یہ قرآن میرے ساتھ بات کر رہا ہے اور یہ میرے، ہم دوسروں پر اپلائی کرتے ہیں. جب ہم پڑھتے بھی ہیں نا تو کوئی عذاب کی آیت آئے تو ہم کہتے ہیں یہ کافروں کے لیے ہے، ثواب کی آئے تو یہ مسلمان، یہ بزرگوں کے لیے ہے، یہ اللہ والوں کے لیے، اور خود الگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو قرآن کو اس طرح سے پڑھا ہی نہیں جاتا جس طرح سے پڑھا جانا چاہیے، اور جس طرح سے پڑھا جاتا رہا اور مسلمان دنیا میں اقبال مند رہے تو اس طرح سے پڑھا جائے تو سارے قوانین، سارے اصول حکمرانی بھی اور سارے اصول رعیت کے حقوق کی واجبات بھی سب قرآن کریم میں موجود ہیں. اچھا نہیں، میرا سوال پھر وہیں پر ہے کہ دل سے علم حاصل کرنے کے لیے کون سا طریقہ استعمال کرنا ہوگا؟ دل کے اپنے استاد ہوتے ہیں، جو وہ دل میں یہ لکیریں نہیں ہوتی، سارا علم ہم لکیروں، یہ علم اور چیز ہے، لکھنا پڑھنا ایک الگ فن ہے کہ جو علم آپ کے پاس ہے اسے آپ کچھ لکیروں میں منتقل کر دیتے ہیں، یہ لکھا گیا. پھر کسی کو وہ پڑھنے کا فن آتا ہے تو وہ پڑھ لیتا ہے تو اس نے آپ کے علم سے استفادہ کر لیا. علم کہتے ہیں جاننے کو. دل کا علم جو ہے اس میں لکیریں نہیں ہیں، اس میں کیفیات ہیں، فیلنگز ہیں. اس کا بھی استاد ڈھونڈا جانا چاہیے، کوئی ایسا کامل شیخ جس کا دل خود زندہ ہو اور دوسرے کا دل زندہ کرنے کی استعداد رکھتا ہو اور اس سے سیکھا جائے تو یہ بھی چل پڑتا. اچھا، ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ڈگریوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. علم کو نہیں دیکھا جاتا کہ کسی کے پاس کتنا نالج ہے، دیکھا جاتا ہے کہ کس کے پاس کتنی بڑی ڈگری ہے. تو یہ کیا درست ہے؟ نہیں، ڈگری کی تو ایک اپنی اہمیت ہے، ایک شہادت ہے کہ اس شخص نے اس درجے تک علم حاصل کیا. اب وہ علم اس کا حال بنا، اس علم کو وہ کس شعبے میں استعمال کر سکتا ہے، کیا وہ پڑھا سکتا ہے، کیا وہ چیزیں ایجاد کر سکتا ہے، کیا وہ تصنیف کر سکتا ہے، اس میں کوئی تمیز نہیں کرتا. اس میں تمیز ہونی چاہیے کہ اس کے پاس PhD کی ڈگری ہے لیکن کیا یہ آگے علم منتقل کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتا ہے تو اسے استاد ہونا چاہیے. صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت